الارم لگا کے سوتے ہیں، گھڑی میں ٹائم لگا کے سوتے ہیں، لیکن فجر کی ٹائم ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ سنو، نبی کے زمانے میں الارم گھڑیاں نہیں تھی، نبی کے زمانے میں موبائل نہیں، بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاتی تھی۔ سب بیٹھ گئے۔ عبدالعزیٰ کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، اور اللہ کے رسول فجر کے ٹائم 60 سے لے کر کے 100 آیتیں تک تلاوت کرتے تھے نماز میں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سامنے اللہ کے رسول نے دیکھا کوئی اجنبی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے اجنبی کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو بیٹا؟ پوری داستان سنا دی عبدالعزیٰ نے، پوری داستان سنا دی، ایسے ایسے میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ عبدالعزیٰ کی داستان کو سننے کے بعد، ہائے رے پیارا نبی رحمت للعالمین جس کو اللہ نے لقب دیا ہے، وہ نبی عبدالعزیٰ کی داستان کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول آنسوؤں کو پوंچھتے ہیں، اور پونچھنے کے بعد کہتے ہیں، اے عبدالعزیٰ سن، تم نے تو یہ سودا بہت سستے میں کیا ہے، ایک پگڑی کی قربانی دے کر کے، ایک کرتے کی قربانی دے کر کے، ایک لنگی کی قربانی دے کر کے تم نے اسلام کو پایا ہے۔ اے عبدالعزیٰ، اس ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر میرے صحاباؤں نے گردنیں تک کٹوائی ہیں، یہ سودا تو تم نے بہت سستے میں کیا ہے۔ عبدالعزیٰ سن، میری مسجد میں رہ، کوئی تمہارا ڈر نہیں ہے، اور سنو، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں، آج سے تمہارا نام میں عبداللہ ذو البجادین رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے نام بدل دیا۔ اسی لیے دیکھیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام میں جو مسلمان ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرا ایک اچھا سا نام بتا دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نام بتاتے ہیں، سنیے اللہ کے رسول نے کیا نام رکھا؟ بھول گئے؟ کیا نام رکھا؟ عبداللہ ذو البجادین۔ نبی کی مسجد میں رہنے لگے اور قرآن سے محبت دیکھیے، قرآن سیکھنے لگے، زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے، مسجد میں رہتے تھے، زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے ٹوکا بھی، نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں، ڈسٹرب پہ ہوتی ہے، تم زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا، اے عمر چھوڑ دو، یہ اس نیت سے پڑھ رہا ہے، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، یہ زور سے اس نیت سے یہ پڑھ رہا ہے کہ کہیں غلطی ہو تو جاننے والے اس کو ٹوک دیں، سدھار دیں کہ یہاں تم نے غلط پڑھا، پڑھنے دو۔ نصیب دیکھیے آپ، نصیب، چلمارا والوں سنیے، اب نصیب دیکھیے ان کا۔ رہتے رہتے جنگ کا موقع آ گیا، لڑائی کا موقع کافروں اور مسلمانوں کے درمیان۔ یہ بہت خوش ہوا، دوڑ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ کے رسول میں جنگ کے میدان میں جاؤں گا، کافروں کو قتل کروں گا میں، اور کافروں کی تلوار بھی میرے گردن پہ چل جائے گی، میں بھی ان کو ماروں گا، وہ بھی مجھ کو ماریں گے، میری گردن پہ کافر کی تلوار چل جائے گی، میں شہید کہلایا جاؤں گا، اور میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ جانتے ہیں جو شہید ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، کتنے خوش نصیب، اللہ اکبر۔ ہاتھ کٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے قیامت کے دن اٹھیں گے، خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ دور سے دیکھ کر کے کہے گا، اے میرے فرشتوں میں کیا حساب و کتاب لوں ان سے؟ ارے یہ تو میرے خاطر اپنی جان، اپنی گردنیں کٹوا کے آیا ہے، ارے جنت کا دروازہ کھول دو، بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں جانے دو۔ اللہ اکبر۔ سنیے تو بات آگے بڑھ گئی، میں کہنے جا رہا تھا، کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول اب دعا کر رہے ہیں، الٹا دعا کر رہے ہیں، کیا؟ اے اللہ، میں عبدالعزیٰ کی
عبداللہ ذوالبجادین کی خون کو کافروں کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں۔ اے اللہ کسی کافر کی تلوار جیسے اس کے گردن پہ نہ چلے۔ نبی الٹا دعا کر رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ الٹا دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری موت شہادت کی موت ہو، اور آپ تو دعا کر رہے ہیں کہ کسی کافر کی تلوار ان کے گردن پہ نہ چلے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا کہا؟ اے عبداللہ سن، نکل جا جنگ کی میدان میں، جس حالت میں بھی تمہاری موت ہوگی تم شہید مانے جاؤ گے۔ نصیب دیکھے میرے بھائیو، تم شہید مانے جاؤ گے۔ جا نکل جا۔ نکل گئے عبداللہ۔ ایک قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، ایک قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اس میں عبداللہ ذوالبجادین بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، پیچھے پیچھے یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اب سنیے میرے بھائیوں، راستے میں عبداللہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اتنے دن بیمار نہیں ہوئے، نصیب دیکھیے راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں، اور بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ راستے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ڈیڈ باڈی کو، لاش کو کہاں لے جائیں؟ چلو ان کے لیے یہیں قبر کھودی جائے۔ قبر کھود کے تیار کر دی گئی۔ اللہ کے رسول خود اتر گئے قبر میں، خود اتر گئے، اور کہتے ہیں ارے آہستہ سے آہستہ سے اپنے ساتھی کی لاش کو، ڈیڈ باڈی کو میرے سپرد کرو، کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، دو آہستہ سے دو۔ اللہ کے رسول قبر میں رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد مٹی اٹی دینے کے بعد اب سنیے نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول کیا جملے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ اے اللہ، یا عبداللہ جب مکہ سے مدینہ آیا تھا تو میں خوش تھا۔ اے اللہ، یا عبداللہ جب میری مسجد میں رہنے لگا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب یہ جنگ کے میدان میں نکل گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب یہ راستے میں بیمار پڑ گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب ان کو مٹی دی جا رہی تھی تب بھی میں ان سے خوش تھا۔ اے اللہ، جب مٹی دے کر کے فارغ ہو گیا ہوں تب بھی میں اس سے خوش ہوں۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، اے زمین و آسمان کے مالک، تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا، تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا، تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، عبداللہ ابن مسعود قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے رے عبداللہ، تیری نصیب کا کیا کہنا، جنت کی سرٹیفکیٹ تم کو مل گئی۔ اے عبداللہ، کاش تیری جگہ پہ میں ہوتا، میری موت ہو جاتی اور اللہ کے رسول میرے ڈیڈ باڈی کو قبر میں رکھتے، اور میرے لیے اگر اللہ کے رسول دعا کر دیتے تو نصیب کھل جاتی۔ اے میرے چلمارا کے بھائیوں، اتنا لمبا چوڑا واقعہ سنانے کا مقصد میرا یہ ہے، ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا اور کیسے بدل گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا تھا، آپ کی طرح ہماری طرح 15 20 جلسے انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد کس طریقے سے دل کی دنیا بدل گئی۔ میرے بھائیوں، 2:30 بجنے جا رہا ہے، سونے کا بھی ٹائم ہے، آپ لوگ بھی کچھ آرام کریں گے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے زندگی میرے بھائیوں، میں نے کہا نا اذان دی جا چکی ہے، بس نماز پڑھنے کی لیٹ ہے۔ نماز پڑھ لیجئے قبل اس کے کہ خود آپ کی نماز نہ پڑھی جائے۔
بس میرے بھائیوں 2 دن کی زندگی ہے. ہنسا، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت اپنے اندر سے نکال دیجئے میرے بھائیوں. اور جو باتیں کہی گئیں میں اللہ سے آخر میں یہی دعا کروں گا کہ بار الہ مولا کریم مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک مولا جتنی بھی قرآن و حدیث کی باتیں کہی گئیں اے اللہ ہم کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.